بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشہور زمانہ کتاب ہے تحذیر الناس، اور یہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے یہ لکھی ہے، اور اس کتاب کو لکھنے کی وجہ یہ بنی ہے اثر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایک روایت ہے، ایک بیان ہے، ایک قول ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے۔ اب اس کے اوپر بہت سارے بحثیں، بہت سارے مباحثے ہو چکے ہیں، ترتیب وار ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن آج ہم صرف آپ کو اس روایت کے اوپر 10 جوابات دے رہے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے، درست ہے، ان کے لیے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایت درست نہیں ہے ان کے لیے بھی۔ تو یہ 10 جو جوابات ہیں یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، تو آپ ان کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو ان میں سے جو پہلا جواب ہے وہ یہ ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یعنی کہ یہ جو قول ہے، یہ جو بیان کیا جاتا ہے، یہ جو روایت جس کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ حدیث رسول نہیں ہے، بلکہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر ہے، یعنی ان کا قول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں، اور ما نحن فیہ میں حجت پیغمبر معصوم اور مخبر صادق کا قول محکم ہو سکتا ہے، نہ کہ صحابہ و من بعد ہم کے اقوال، خصوصاً جب کہ نص صحیح پر کتاب و سنت سے اس کا اعتماد نہ ہو۔ اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے، یہ کہ صرف ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس تفسیر میں منفرد ہیں، صحابہ و تابعین میں سے اس قول میں ان کا کوئی موافق نہیں، اور کبھی حکم شرعی کی بنا منفرد روایت اور قول شاذ پر نہیں ہو سکتی۔ تیسرا اس کا جواب یہ ہے، قرآن مجید کی تفسیر جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، اکثر کی سند ان کی بارگاہ بلند تک متصل اور مسلسل نہیں پہنچتی۔ اکثر میں یہ بات ہے کہ ان کی طرف صرف منسوب ہے، اور حقیقت میں یہ کسی اور کی تفسیر ہے، اس لیے محققین اہل تفسیر اس پر پورا اعتماد نہیں کرتے، اور دوسرے ائمہ فن کی شہادت کے بغیر اسے قبول نہیں کرتے۔ ہاں، جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری وغیرہ میں صحیح سندوں سے ثابت ہو گیا وہ بہرحال مقبول ہے، اور اس کا اثر ان کتب صحاح اور سنن میں کوئی پتہ و نشان نہیں، اور اس اثر کا ان کتب صحاح اور سنن میں کوئی پتہ اور نشان نہیں۔ چوتھا جواب اس کا یہ ہے، اس اثر کا متن مضطرب ہے، جو سوال میں مذکور ہے وہ حاکم کے نزدیک اس اثر سے مروی ہے، اور عبد بن حمید اور ابن المنذر کے نزدیک اس لفظ سے ہے، یعنی تجھے کس چیز نے اس سے بے خوف کیا کہ اگر میں تجھے اس آیت کی تفسیر کر دوں تو تو انکار کر دے۔ اور ابن خزیمہ کے نزدیک اس لفظ سے مروی ہے، اگر تم کو اس کی تفسیر سناؤں تو تم منکر ہو جاؤ، اور تمہارا انکار اس کا نہ ماننا ہے۔ اور اضطراب روایت بھی اکثر اہل علم کے نزدیک جرح کا سبب ہے۔ پانچواں اس کا جواب یہ ہے کہ اس اثر کی روایت کرنے والوں سے کسی نے اس کو صحیح نہیں کہا باجز حاکم کے مستدرک میں، اور حاکم کی تصحیح دوسرے فن کے اماموں کی شہادت کے سوا علماء حدیث کے نزدیک مقبول نہیں۔ بستان المحدثین میں ہے کہ بہت سی وہ احادیث جن کو حاکم نے مستدرک میں ان کی صحت کا حکم لگایا اور صحیحین کی احادیث کی مانند سمجھا، اس کو بڑے علماء نے خطا کی جانب منسوب کیا اور اس کا انکار کیا۔ اس لیے امام ذہبی نے کہا کہ کسی کو یہ جائز نہیں کہ حاکم کی تصحیح پر مغرور ہو جب تک کہ وہ میرے تعقبات اور تلحیقات نہ دیکھ لے۔ یہ حاکم کی مرفوع روایت کا حال ہے، صحابہ کے آثار کا تو ذکر ہی کیا۔ اور خصوصاً اس اثر کے بارے میں سیوطی نے تدریب الراوی شرح تقریب النووی میں کہا کہ حاکم کے اس اثر کو صحیح کہنے سے مجھے ہمیشہ تعجب آتا رہا، یہاں تک کہ میں نے بہقی کو دیکھا کہ اس نے بھی اس کے حق میں کہا کہ اس کی اسناد صحیح ہے، لیکن نہایت شاذ ہے۔
غالباً بہقی نے حاکم کے اعتماد پر اس کو صحیح کہہ دیا ہوگا، معاہدہ اس میں شذوذ کی علت کو ثابت کر دیا اور کہا کہ مجھے اس روایت میں ابوالضحیٰ کا کوئی مطابع معلوم نہیں۔ اور اسی کی مثل شوکانی نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا تو شذوذ اور عدم مطابعت کی وجہ سے اس اثر کی قوت کمزور ہو گئی اور بطور احتجاج کے ناقابل حجت رہا۔ چھٹا اس کا یہ ہے کہ محققین اہل تفسیر اور اہل حدیث کے نزدیک یہ اثر اسرائیلیات سے ماخوذ ہے، جیسا کہ ابن کثیر نے کہا، اور اسرائیلی روایت تصدیق اور قبول کے قابل نہیں اور اس پر ایسے احکام کی بنا نہیں ہو سکتی۔ ساتواں اس کا جواب یہ ہے کہ بہت کم مفسرین نے اس اثر کو آیت کریمہ کی تفسیر میں نقل کیا اور اکثر مفسرین نے اس کی پرواہ نہیں کی، اور یہ دلیل اس اثر کے غیر مقبول اور غیر معتبر ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ اور کچھ مفسرین نے اس کو ذکر بھی کیا اور انہوں نے بھی اسے اوادم اور خواتم کے وجود پر دلیل نہیں لی، بلکہ صرف زمین کے ساتھ طبقے ہونے کی تائید میں لائے۔ بس مطلوب ثابت نہ ہوا اور جو ثابت ہے وہ مطلوب نہیں۔ تو آٹھواں اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس اثر کو صحیح بھی مان لیں تب بھی مجمل غیر مبین ہے۔ اس سے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ 6 طبقوں کے اوادم و خواتم زمانہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام اور زمانہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیشتر تھے یا ان کے زمانے کے بعد ہوں گے، اور مجمل روایت بدون بیان محل قبول اور باعتبار نہیں۔ نواں اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو صحیح تسلیم کرنے کے بعد بھی علماء نے اس کی تعویل کی ہے۔ خستلانی کی رائے ارشاد الساری شرح صحیح البخاری میں بہقی کا قول نقل کر کے رقم تراز ہیں کہ اس میں یہ بحث ہے کہ اسناد کی صحت سے متن کی صحت لازم نہیں آتی، جیسا کہ اس فن کے ماہرین کے ہاں معروف ہے۔ سو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سند صحیح ہوتی ہے اور متن بھی شذوذ ہوتا ہے، یا ایسی علت جو اس کی صحت میں خارج ہے، اور ایسے یعنی عقائد کے مسائل ضعیف احادیث ثابت نہیں ہو سکتے۔ اگر اس کی نقل کو صحیح مانا جائے تو اس پر معمول ہوگا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اسرائیلیات سے اخذ کیا ہے، اور اگر اس کے ثبوت کو مان لیا جائے تو احتمال ہے کہ اس کا معنی یہ ہو کہ وہاں جن لوگوں کی اقتدا کی جاتی ہے ان ناموں سے موسوم ہے اور وہ رسولوں کے رسول ہیں جو جنوں کو اللہ کے پیغمبر کی طرف سے تبلیغ احکام کرتے ہیں، اور ہر ایک اس نبی کے نام سے بلایا جاتا ہے جس کی طرف سے تبلیغ کرتے ہیں۔ تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ اس اثر یعنی اس کے متن کے صحیح ہونے میں بلکہ سند کے صحیح ہونے میں بھی کلام ہے، تو اس سے استدلال درست نہ ہوا، اور ایسے مسائل کو ثابت کرنے کے لیے روشن دلیل اور نص جلی چاہیے۔ ایسی جگہ مظنونات اور محتملات سے کام نہیں چلتا۔ اسی لیے ابن کثیر نے اس اثر کو امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے کہا کہ یہ اور اس کی امثال جب ان کی سند معصوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک صحیح طور سے نہ پہنچے تو انہیں مسترد کر دیا جاتا ہے۔ 10ویں اس کی یہ ہے کہ روایت کی صحت میں شرط ہے کہ راوی ضابط ہو، اور عطا بن صائب جس اثر کو ابوالضحیٰ سے ابن عباس سے روایت کرتا ہے، نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم کے خطبہ میں اس کو اہل اختلاط سے شمار کیا، غرض کہ اس اثر میں جرح کے اسباب جیسے شذوذ اور عدم مطابعت اور راوی کا اختلاط وغیرہ کثرت سے موجود ہیں، اور اس کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں کہ ایک ضعیف اثر ہے جسے فحول علماء نے قبول نہیں کیا۔ پس ایسے بے پتے اثر پر کسی حکم کی بنا نہیں ہو سکتی، لیکن صاحب جلالین کا قول ينزل به جبرائیل من السماء السابعۃ الی الارض السابعۃ، جبرائیل علیہ السلام وحی کو لے کر 7ویں آسمان سے 7ویں زمین تک اترتے ہیں، جس سے ظاہر میں تو اثر مذکور کی طرف کچھ اشارہ نکلتا ہے۔ سو شیخ سلیمان جمل نے جلالین کے حاشیہ میں قول مذکور کی تحت لکھا ہے کہ ملا علی قاری نے کہا، ہم نے مفسرین میں سے اور کسی کا یہ قول نہیں پایا
جس نے اس امر کی تفسیر وحی کے ساتھ کی۔ اس نے بینہن کی تفسیر میں کہا اس اوپر کے درمیان جو پہلی ہے اور ساتویں آسمان کے درمیان جو سب سے اوپر ہے۔ اور ملا علی قاری کا یہ کہنا اس پر مبنی ہے کہ وہی تکلیف بالا ہو کام ہو، اور وہی سے یہی معنی مراد لینا ضروری نہیں۔ اس لیے ممکن ہے کہ وہی سے النصر فی الکائنات مراد لیں۔ خطیب اور اکثر کی عبارت اس پر دلالت کرتی ہے کہ وہی سے مراد قضاء اور قدر ہے، تو اس تفسیر پر بینہن سے اقصیٰ زمین کے درمیان جو سب سے نیچے ہے اور ساتویں آسمان کے درمیان جو سب سے اوپر ہے مراد ہے۔ سو اللہ تعالیٰ کا امر اور قضاء ان میں جاری ہے اور اس کا حکم ان کے درمیان نافذ ہے۔ اور اسی طرح قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کی زمینوں میں سے ہر زمین میں اور آسمانوں سے ہر آسمان میں اس کی مخلوقات میں سے ایک نوع کی مخلوق ہے، اور اس امر میں سے ایک امر ہے، اور اس کے امر میں سے ایک امر ہے، اور اس کی قضاء میں سے ایک قضاء ہے۔ امام بغوی کی تفسیر میں ہے امر سے مراد وہ ہے اللہ تعالیٰ جو ان کے درمیان عجائبات تدبیرات کو ایجاد کرتا ہے، مثلا بارش اتارتا ہے، گھاس اگاتا ہے، دن اور رات لاتا ہے، گرمی اور جاڑا ظاہر کرتا ہے، حیوانات مختلف صورتوں میں پیدا کرتا ہے اور ان کو ایک حال سے دوسرے حال میں نقل کرتا ہے۔ تفسیر رازی اور خاضر میں بھی اسی کی مثل لکھا ہے اور یہی جمہور مفسرین کا قول ہے۔ تو خلق، امر، قضاء و قدر اور مختلف شکلوں والے حیوانات کے ہونے سے یہ متعین نہیں ہوتا کہ خلق اور حیوان بھی نوع انسان اور ان کے پیغمبر ہیں، بلکہ اگر امر کی تفسیر وحی کے ساتھ ثابت ہو جائے تو وحی سے مراد الہام ہوگا، بلکہ اگر امر کی تفسیر وحی کے ساتھ ثابت ہو جائے تو وحی سے مراد الہام ہوگا۔ چنانچہ آیت وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ سورۃ النحل کی 68 نمبر آیت ہے۔ اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کو حکم بھیجا کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے وہ وہی اصطلاحی مراد نہیں، اور آیت کریمہ سے یہ بات صریح ثابت ہوتی ہے کہ اس کی آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق اور ان میں اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر کا جاری ہونا، ان میں عرش الہی سے لے کر نیچے کی زمین تک اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عام ہونے اور اس کے علم کے تمام مخلوقات کو محیط ہو جانے کا بیان مقصود ہے، نہ کہ وجود نوع انسانی اور ان کے پیغمبروں کا زمین کے طبقات کے نیچے ہونا مراد ہے۔ اسی لیے متقدمین اور متاخرین میں سے کسی نے آیت مذکورہ کی یہ تفسیر نہیں کی بجوز ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جس کی سند اور متن کا حال اوپر معلوم ہو چکا ہے، اور اثر کی کیا حقیقت ہے کہ اس سے ایسے حکم اخذ کیے جائیں۔ ایسے مقام میں تو پیغمبر معصوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرفوع حدیث درکار ہے، نہ کہ اثر موقوف جس کا اعتبار نہ ہو۔ خبر آحاد سے آیت کی تخصیص کا مفہوم، اور جو سوال میں مذکور ہے کہ آیت کی تخصیص خبر آحاد سے جائز ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ خبر آحاد سے مراد جو آیت کی مخصوص ہو سکتی ہے وہ مرفوع صحیح حدیث ہے، نہ کہ اثر موقوف ضعیف۔ اس لیے اصول فقہ کی کتابوں میں خبر آحاد کی بحث کو احتجاج بسنت کی قسم میں جو کتاب کے مقابل ہے ذکر کرتے ہیں، اور اس کی مثال میں صحیحین کی احادیث کا پتہ دیتے ہیں، اور اس اثر کا سنن کی کسی کتاب میں نشان تک نہیں چہ جائے کہ صحیحین میں ہو، اور بالفرض اگر تسلیم کر بھی لیا جائے تو تب بھی اس اثر میں اور آیت ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین میں کوئی اختلاف نہیں، تاکہ اس سے اس کا مخصوص مان لیا جائے۔ اس لیے کہ زمین کے اوپر کے طبقہ کے رسولوں کا ثبوت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جمہور اہل علم بلکہ سب اہل اسلام کے نزدیک متفق علیہ ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس طبقہ کے سب رسولوں کا خاتم ہونا نص مذکور کے حکم سے ثابت ہے۔ چنانچہ جمع کا صیغہ یعنی نبیین اور اس پر الف لام استغراق کا داخل ہونا اس معنی کا فائدہ پہنچاتا ہے، اور دوسرے آدموں اور خاتموں کا وجود ثابت نہیں، اور نص مذکور کے مدلول پر سب مجتہدین کا بلکہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔
پس آدموں اور خاتموں کا زمین کے باقی طبقوں میں ثابت کرنا شرع کا حکم نہیں، اور اس قول پر کوئی علمی دلیل موجود نہیں، اور اہل اصول میں سے کوئی اس بات کا قائل نہیں کہ نصوص کی تخصیص آثار موقوفہ سے ہو سکتی ہے، اور حق یہ ہے کہ ایسے مسائل میں خوض و تعمق کرنا غلبِ ممنوع بلکہ فضول کلام، لاغو قول اور حدیث خرافہ کے باب سے ہے، سو اس کا قائل اور اس میں خوض کرنے والا قابل التفات نہیں۔ جزاک اللہ خیراً۔ تو یہ 10 جواب تھے اس روایت کے حوالے سے جو کہ اثر ابن عباس ہے، تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اور میں نے اس کو بڑی کوشش سے بڑی محنت سے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ میں نے اس کو پڑھ کر بھی سنا دی ہے، اس کی تصاویر بھی آپ کے ساتھ لگا دی ہیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ آپ بھی اپنی رائے دینا چاہیں تو ضرور دیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بھی ہم اسی موضوع پہ ڈالیں گے۔ تب تک دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔